لیلۃ القدر بہت بہت فضیلت والی اور بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی لیلۃ القدر میں نوافل کیسے پڑھیں، آج میں آپ لوگوں کو نفل پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے کافی ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہے، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نوافل کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو آج نفل پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے لیلۃ القدر میں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس رات میں مقصد قیام کرنا ہے، باقی جتنے بھی مخصوص طریقے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ آپ نوافل پڑھیں، قیام کریں، قیام کرنا مقصد ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جس نے ثواب اور ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا نفل نماز ادا کر رہی ہوں، کوئی اسلامی بہن ہے، یہ نیت ہو گئی، ٹھیک ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت، اس طریقے سے آپ نیت کر لیں گے۔ نیت ہماری دل کے اندر ہو گئی کہ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ دیکھیں اس طرح سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، بالکل نیت ہماری ہو گئی دل کے اندر کہ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سورت کون سی پڑھنی ہے؟ بھائی جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مان لو مجھے سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، آپ اس کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر، اس طریقے سے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں بھی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر۔ اچھا، سجدے کی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سجدہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، یہ کھڑے ہو گئے۔ اب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں سورتوں کی ترتیب کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مان لو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، تو اب ہم دوسری رکعت میں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یعنی اس سے اگلی جو سورت ہے وہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو اب دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے قیام کی حالت میں، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اٹھ کر بیٹھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم قعدہ اخیر بیٹھیں، ٹھیک ہے، قعدہ اخیرہ، اس میں ہم تشہد
التحیات للہ والصلوات مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اس کے علاوہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، کوئی سی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6، 10، 1000 رکعت بھی آپ پڑھنا چاہیں تو یہی طریقہ ہے، 2 رکعت کر کے آپ جو ہے نفل نماز ادا کریں گے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی سمپل جس طرح عام دنوں میں 2 رکعت کر کے ہم نفل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے نفل پڑھیں گے، اور اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے، اتنی رکعت نہیں پڑھنی، بلکہ نہیں، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے آپ اس رات میں قیام کریں، زیادہ سے زیادہ قیام کریں، قیام کی کثرت کریں، اور جب آپ قیام کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اب اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس میں ذکر و اذکار تسبیحات کر لیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں۔ تو اس رات میں آپ عبادت میں خود کو تھکا دیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خوب عبادت کریں، استغفار کریں۔ نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمپل کر کے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ کافی بہنیں اس حوالے سے میسج کرتی ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر بھرا پڑا ہے، کامنٹ بے تحاشا ہے کہ لیلۃ القدر میں نفل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نفل کیسے پڑھیں گے، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا کرنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کتنی رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو زبان سے الفاظ ادا کرنا معلوم نہیں، اور باقی جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے اس کا سمپل طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، اپنے فیملی ممبر تک شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی لیلۃ القدر کی جو برکات، جو سعادتیں ہیں وہ حاصل کر سکیں قیام کر کے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ کافی لوگ جو ہے اس رات میں قیام نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفل پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔